اللہ 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 اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دنیا بھر سے دیکھنے سننے والے تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن، کہ جو شخص قرآن کریم کے اندر مہارت رکھتا ہے، جو شخص قرآن کریم کے اندر ماہر ہے۔ قرآن کریم کے اندر مہارت کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر مہارت یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ صحیح پڑھنا آ جائیں اور تجوید کے اصولوں کے مطابق انسان قرآن پڑھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر آ جائے، تو یہ قرآن کریم کے اندر مہارت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم کا ماہر ہے اس کو کس چیز کی خوشخبری دی ہے؟ فرمایا مع السفرۃ الکرام البررہ، قیامت کے دن وہ شخص جو قرآن کریم کا ماہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب نیک برگزیدہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ چونکہ قرآن کریم کے اندر مہارت ایک اونچی چیز ہے، اس کے لیے مشقت درپیش ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو جو شخص بھی قرآن کریم کے اندر مہارت حاصل کرے گا، آپ میں سے جو بھی قرآن کریم کے اندر مہارت حاصل کرے گا، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کے برعکس وہ شخص والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق، اس کے برعکس وہ شخص جو قرآن کریم پڑھتا ہے اٹک اٹک کے اور اس کے لیے پڑھنا مشکل ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح موٹیویٹ کیا؟ یہ نہیں کہا کہ اس کا درجہ عام فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یا اس کو اس اٹک اٹک پڑھنے پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، یا اس اٹک اٹک پڑھنے کی وجہ سے اس کی نیکیوں میں کمی کی جائے گی، یا یہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھنی نہیں چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے اس کی ہمت افزائی کی ہے۔ فرمایا وَلَهُ أَجْرَانِ، جو اٹک اٹک کے مشکل کے ساتھ قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں سامعین کرام، قرآن کریم اللہ رب العزت کا بہترین تحفہ ہے، اس کے ساتھ اپنی زندگی لگائیے۔ اگر راستے میں شیطان آئے کہ بھائی تمہارے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہے، تو اس شیطان کی بات نہیں ماننی، بلکہ جیسا بھی آتا ہے پڑھتے رہیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری آل و اولاد کو قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے سبق کے اندر 3 اہم باتیں ہیں۔ نمبر 1، جو گزشتہ پہلا لیسن ہم نے پڑھا اس کے اندر جو ضمیر منفصل الگ آنے والی ضمیریں تھیں، سیپریٹ پروناؤنس ہم نے پڑھے تھے، مذکر کی ضمیریں ان کا اعادہ ہوگا۔ اور آج کے نئے سبق کے اندر ہم واحد تثنیہ جمع کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد واحد تثنیہ جمع کے پڑھنے کے بعد، الفاظ سیکھنے کے بعد، جو پہلے ہم نے ضمیریں پڑھی واحد مذکر، ضمیریں جو پڑھی ضمیر منفصل کی، تو ضمیر منفصل کو آگے ان تثنیہ جمع کے ساتھ جوڑ کے پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم گزشتہ سبق کو دہراتے ہیں۔ ضمیر منفصل الگ آنے والی ضمیریں، سیپریٹ پروناؤنس مذکر کی ضمیریں۔ آپ سب سامعین اور ناظرین ان الفاظ کو دہرائیے۔ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں،
اور یہ قرآن کریم کے اندر 4000 سے قریباً زیادہ الفاظ آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے میرے ساتھ ان کو دہرائیے، ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحنو۔ یہ ہم نے 8 الفاظ سیکھے تھے، ان کا ترجمہ یہ ہے: ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، انتا آپ ایک مرد، انتما آپ 2 مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں ایک مرد، نحنو ہم سب مرد۔ یہ تو الفاظ کی دہرائی ہو گئی۔ اب آج ہم نیا سبق پڑھتے ہیں واحد، تثنیہ اور جمع کے بارے میں۔ واحد، تثنیہ، آسان سی ڈیفینیشن ان کی سمجھنے کے حساب سے یہ ہے کہ انگلش کے اندر جس چیز کو آپ سنگولر کہتے ہو، عربی کے اندر اس کو واحد کہتے ہیں اور اردو کے اندر اس کو ایک کہتے ہیں۔ اسی طرح انگلش کے اندر آپ جس چیز کو ڈیول کہتے ہیں تو عربی کے اندر اس کو تثنیہ کہتے ہیں اور اردو کے اندر اس کو 2 کہتے ہیں۔ اس کے بعد جمع ہے، جمع کو آپ پلورل کہتے ہیں انگلش کے اندر، اور عربی کے اندر اس کو جمع کہتے ہیں، اور اردو کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے 2 سے زیادہ۔ اب ان کی مثالیں دیکھو، جیسے مسلمن، ایک مسلمان، مسلمانے، دو مسلمان، مسلمون، تین سے زیادہ۔ تو اب واحد، تثنیہ، واحد ایک، اس کی مثال جیسے مسلمن ایک مسلمان، تثنیہ جیسے 2، اس کی مثال جیسے مسلمان 2 مسلمان، جمع 2 سے زیادہ، مسلمون اس کی مثال ہے اور 3 سے زیادہ۔ اسی طرح اور بھی جتنے الفاظ ہیں، مسلمن ہے، مومنن ہے، اسی طرح صالح ہے، یہ واحد ہے۔ واحد کا الفاظ سمجھنا بالکل آسان ہے، اس شیپ کے جتنے بھی الفاظ آ جائیں، چاہے وہ کاتبن آ جائے، مومنن آ جائے، کافرن آ جائے، منافقن، اس شیپ کے جو بھی الفاظ آ جائیں گے تو ان کو انگلش کے اندر سنگولر، اردو کے اندر ایک اور عربی کے اندر واحد کہتے ہیں۔ اسی طرح اس شیپ کے جتنے الفاظ بھی آ جائیں، مومنان مثلاً، منافقان، اس شیپ کے جتنے بھی الفاظ آئیں گے تو ان کو تثنیہ کہتے ہیں، اور اس شیپ کے جتنے بھی الفاظ آئیں گے وہ جمع ہے، جیسے مومنون، کافرون وغیرہ۔ اس شیپ کے جتنے بھی الفاظ آئیں گے تو یہ جو ہے جمع کے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں تثنیہ بنانے کا طریقہ، آسان الفاظ میں۔ واحد کا لفظ ہے، اس کے آخر میں الف نون لگا دیں، تثنیہ بن جائے گا، اور یا نون لگا دیں اور یا سے پہلے زبر لگا دیں تو وہ تثنیہ بن جائے گا۔ مثال کے طور پر تثنیہ بنانے کا طریقہ، اب تثنیہ بنے گا یا جمع بنے گا وہ واحد سے بنے گا۔ مثال کے طور پر مؤمنن، یہ واحد ہے،
اب اس واحد کے آخر میں الف اور نون کے بڑھا دینے سے تسنیہ بن جائے گا، جیسے مؤمنان، اب مومن ایک مومن اور مومنان دو مومن. اسی طرح اس مومن کے آخر میں یا نون لگا دیا، مومنین، یا اور نون لگا دیا اور یا سے پہلے زبر ہو تو یہ تسنیہ بن جائے گا. تو آسان الفاظ میں اسی طرح مثال اس کے طور پر دیکھ لیں. مسلمن یہ واحد ہے، اس کے آخر میں الف نون لگایا تو مسلمان ہو گیا، اور یا نون لگایا مسلمین. آسان الفاظ میں ہم نے تسنیہ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا کہ واحد کے آخر میں الف نون آنے کا لفظ اور یا نون آئینے کا لفظ لگ گیا تو یہ تسنیہ ہے، اور قرآن کریم کے اندر یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد اگلا ہے جمع بنانے کا طریقہ. آسان طریقہ ہے، واحد سے ہی بنے گا، ظاہر بات ہے. اب جمع بنانے کے دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ واحد کے آخر میں واو اور نون لگا دیا تو مؤمنون سے مؤمنون، مؤمنون. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مؤمنون کے آخر میں یا اور نون لگا دیا یہ دیکھیں یا اور نون لگا دیا مؤمن، لیکن تسنیہ میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ تسنیہ میں یا سے پہلے زبر تھی، یہاں پر زیر ہوگی مؤمنین. یہ تسنیہ بنانے کا طریقہ آ گیا. اب مثال کے طور پر مسلمون ہے، جمع بنانے کا طریقہ آ گیا. اس کے آخر میں وہ نون لگایا تو مسلمون ہو گیا، یا نون لگایا تو مسلمین ہو گیا. شاباش، مسلمین. تو یہ ہے آسان طریقے سے ہم نے واحد سے تسنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ سیکھا، اور یہ قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اب اس کے بعد ہم آخری بات کی طرف چلتے ہیں کہ جو ضمیر منفصل ہم نے مذکر کی ضمیر الگ آنے والی پڑھی، تو اب ان کو تسنیہ کے ساتھ اور جمع کے ساتھ اور واحد کے ساتھ جوڑ کے پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر ہوا، اب ہوا تھا، اچھا مثال کے طور پر ساری لکھ لیتے. ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا اور نحنو. اب دیکھیں آسان کے اس کے ساتھ جملہ بنانے. ہوا جو ہے واحد ہے، ہوا وہ ایک مرد، تو واحد ہے تو اس کے ساتھ سامنے جو واحد کا ہی لفظ لایا جائے گا، جیسے ہوا مسلمون، وہ ایک مسلمان ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد یہ ہما تسنیہ ہے تو آگے تسنیہ کا لفظ آئے گا مسلمان، وہ دو مسلمان ہیں. اس کے بعد یہ جمع کا لفظ ہے تو یہاں پر جمع آئے گا مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. اب یہ جو ہے یہ تین جو ہے یہ ہم نے پڑھا غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد انت مسلمون، اب انت واحد ہے تو آگے اس کی صیغہ بھی واحد آئے گا، آپ ایک مسلمان ہیں. یہ جملوں میں اس کو پڑھنے کا طریقہ آ گیا. اس کے بعد انتما تسنیہ ہے
تو انتما مسلمانی، آپ دو مسلمان ہیں. انتم مسلمون، انتم جمع ہے تو اس کے آخر میں جمع آئے گا آخر. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. انا یہ واحد ہے، سنگولر ہے. انا میں تو واحد آئے گا اس کے آگے مسلمون. میں ایک مسلمان ہوں. اس کے بعد نحن جمع ہے تو اس کے آخر میں جمع ہی آئے گا. مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. اب اس کے ساتھ جتنے یہ غائب کے لیے یہ تین جو ہے حاضر اور یہ دو جو ہے یہ متکلم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب دیکھیں اس کے ساتھ جتنے الفاظ ہیں، مثال کے طور پر ہوا مومن، ہما مومنان، ہم مومنون، انت مومن، انتما مؤمنان، انتم مؤمنون، انا مؤمن، نحن مومنون. اس کے ساتھ جتنے الفاظ ملا کر پڑھیں گے تو اس طریقے سے یہ اس کی ترتیب بنے گی. تو آج کے سبق کے اندر ہم نے واحد تثنیہ جمع بنانے کا طریقہ سیکھا اور واحد تثنیہ جمع کی مشق بھی کی، اور آگے جو ضمیر منفصل ہے اس کے ساتھ یہ تثنیہ واحد تثنیہ جمع کو جوڑ کر بھی ہم نے پڑھا، جملے بھی ہم نے اس کے بنائے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے سمجھنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارا چینل جو ہے اصحاب صفہ، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن جو ہے اس کو کلک بھی کریں، پریس بھی کریں. یہ میرے بھائیوں قرآن کریم آپ کی زندگی کو بدل دے گا. قرآن کریم کے ساتھ آپ زندگی گزاریں، آپ کی سوچوں کو بدل دے گی. آپ رہیں گے دنیا میں لیکن آپ مزہ جو ہے وہ جنت کا پائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.